الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینهم للہ فاولئک مع المؤمنین وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم ہے جس نے ہمیں آج یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ النساء کی آیت نمبر 145، 146 اور 147 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ انشاءاللہ ان آیات مقدسہ کی روشنی میں چند کلمات آپ بھائیوں کی گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خالصتاً اللہ کے حکم بردار ہو گئے، تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور اللہ عنقریب مومنوں کو بڑا اجر عطا کرے گا۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار بنو اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ تو قدر شناس اور دانا ہے۔ محترم بھائیوں، ان آیات مقدسہ کے اندر بہت اہم باتیں بتائی گئی ہیں، اہم نکات بیان کیے گئے ہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم بحیثیت مجموعی نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن کو وہ
اہمیت دیتے ہیں جو قرآن کی اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دین سے ناواقف ہیں۔ حالت ہماری یہ ہے کہ روئے زمین پر ریت کے ذروں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ آج جو آیات مقدسہ میں نے تلاوت کی، ان میں سب سے پہلے منافقین کے بارے میں بات ہوئی۔ یاد رکھیں، منافقین کوئی الگ سے گروہ نہیں ہے۔ جیسے کافر الگ ہوتے ہیں، مسلمان الگ ہوتے ہیں، دو الگ الگ گروہ ہیں۔ مشرکین بھی کفار میں ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن منافقین کوئی الگ سے گروہ نہیں ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں، الگ نہیں ہوتے۔ مسلمانوں جیسے ان کے نام ہوتے ہیں، مسلمانوں جیسے ان کے حلیے ہوتے ہیں، مسلمانوں جیسے ہی یہ کام کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ یہ ایک طبقہ ہے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ اس کی پھر علامات قرآن مجید کے اندر جا بجا بیان فرمائی گئی ہیں، یہ ان کے بیان کا موقع نہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بے شک کلمہ پڑھتے ہوں گے، بے شک نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے، حج کرتے ہوں گے، دعویٰ رکھتے ہوں گے کہ ہم اللہ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہیں یہ منافق۔ ان کا مقام جو ہے آخرت میں وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، یعنی کفار سے بھی زیادہ سخت عذاب کے اندر ان کو مبتلا کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھی جائے کہ منافقین جب تک اس دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ انہیں کوئی الگ طبقہ ڈکلیئر نہیں کر سکتے۔ ان کی چھانٹی آخرت میں ہوگی، یہاں پہ یہ سب گھلے ملے ہوئے ہیں مسلمانوں کے اندر، کیونکہ انہی جیسے کام کرتے ہیں، انہی جیسے نام ہے، انہی جیسا حلیہ ہے۔ شاید بعض باتوں میں عام مسلمانوں سے بڑھ کر وہ کچھ کرتے ہوں، لہذا اس دنیا کے اندر ان کو پن پوائنٹ نہیں کر سکتے، ان کی علامات بیان کر سکتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے کہ کہیں میرے دل کو منافقت کا روگ تو نہیں لگا۔ لہذا وہ علامات جب بیان ہوتی ہیں تو شاید کچھ لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہو یا سمجھ آ جائے اور وہ پلٹ آئیں۔ اسی بات کا بیان اگلی آیت میں ہے۔ فرمایا بے شک منافقین تو
जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे, लेकिन इनमें से वो लोग जो तौबा कर लेंगे, यानी मरने से पहले उनके पास एक रास्ता मौजूद है सुधरने का, राह रास्त पे आने का, तौबा का दरवाजा खुला है। फरमाया कि वो लोग जो तौबा करें और अपनी हालत संवार लें, यानी दुनिया के अंदर उनके पास मौका है जब तक वो जिंदा है, शायद इसीलिए उन्हें पिन पॉइंट नहीं किया गया, ताकि उनके पास ये मौका रहे। अगर उन्हें पिन पॉइंट किया जाए, उनकी निशानदेही की जाए, तो वो वावेना करेंगे कि हम तो मुसलमान हैं, कलमा पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमें कैसे कहते हो मुनाफिक? यही तो मुसलमान होता है, और मुसलमान क्या होता है? बेशुमार बातें करेंगे। लिहाजा अल्लाह पाक ने इस चैप्टर को इस तरह क्लोज किया कि इनके साथ मैं निपट लूंगा। इन्होंने मेरे दीन के साथ जो खिलवाड़ किया है उसका नतीजा इन्हें भुगतना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में इनको मौका दिया जाता है सुधरने का। तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, तो क्या होगा? तौबा कर ले, इस्लाह कर ले, अल्लाह की रस्सी को थाम ले, तो ये लोग मोमिनीन के साथ होंगे, यानी मोमिनों के साथ जो मामला फरमाया जाएगा ये भी फिर उनके साथ होंगे। अगर ये तौबा कर ले, अपनी हालत को संवार ले, अल्लाह की रस्सी को थाम ले और अपने दीन को खालिसतन अल्लाह के लिए कर ले, तो फिर इनका मामला मोमिनों के साथ होगा। और फरमाया कि अल्लाह पाक मोमिनों को अनकरीब बहुत बड़ा अजर अता करेगा। दोस्तान मोहतरम, आज मुसलमान न जाने किस खुशफहमी में है और अपने आप को मोमिन समझता है। हकीकत ये है कि हम मुसलमानों की अक्सरियत मुनाफिकत का शिकार है। चूंकि कोई शख्स तस्लीम नहीं करता कि मैं मुनाफिक हूं, इसलिए किसी को उसकी मुनाफिकत नजर ही नहीं आती, यानी उसे खुद ये मुनाफिकत नजर नहीं आती। अब वो अलामात से पता चलता है कि मुसलमान किस किस्म की मुनाफिकत का शिकार, अलामात से पता चलता है। अल्लाह जल्ला मजदहू ने जो रास्ता खुला रखा है उसमें कुछ ऐसी चीजें बता दी हैं कि अगर ये मुनाफिकीन जो बज़ाहिर अपने आप को मोमिन कहते हैं, बज़ाहिर मुसलमानों जैसे काम करते हैं, हुलिये मुसलमानों जैसे बना रखी हैं, लेकिन है मुनाफिक और आखिरत में जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे। लेकिन अगर तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले, अल्लाह की रस्सी को थाम ले और अपने दीन को खालिसतन अल्लाह के लिए कर ले, तो फिर इनका हिसाब किताब मोमिनीन के साथ होगा और मोमिनीन को अल्लाह पाक अनकरीब बहुत बड़ा अजर देने वाले हैं।
اب دوستان محترم، یہ 4 چیزیں اللہ جل مجدہ نے دکھائی ہیں کہ جس نے اپنی اصلاح کرنی ہے وہ ان 4 چیزوں کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، لوٹ آئے اللہ کی طرف، جو زبانی کلامی دعویٰ اس نے کر رکھا ہے وہ سچے دل سے اس کلمے کو تسلیم کرے، سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ لا الہ الا اللہ، اپنی اصلاح کرے۔ کیا اصلاح کرے؟ مومنین کے ساتھ، مومنین کے گروہ کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہا ہے، مومنین کے گروہ کو نقصان پہنچانے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، مومنین کے درمیان فتنہ پیدا کرنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، مومنین کو تقسیم کرنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے، اس سے باز آ جائے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے۔ اللہ کی رسی متعدد مفاہیم بیان ہوئے ہیں، سب درست ہے، اسلام بھی ہے، قرآن بھی ہے، جماعت بھی ہے، نتیجہ ایک ہی ہے سب کا کہ وحدت ہو۔ اسلام اللہ کی رسی ہے تو اس کی تعلیم بھی وحدت کی ہے، قرآن اللہ کی رسی ہے تو اس کی تعلیم بھی وحدت کی ہے، اور جماعت تو خود ہی وحدت ہوتی ہے۔ تو اس کے توبہ کرنے کے لیے یہ پروگرام دیا جا رہا ہے، ان لوگوں کو یہ پروگرام دیا جا رہا ہے جو منافقت کا شکار ہے کہ اگر زندگی میں توبہ کر لو تو اس عذاب سے بچ جاؤ گے، وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پانے والے عذاب سے بچ جاؤ، ورنہ تمہارا کلمہ بھی تمہیں نہیں بچائے گا، تمہاری نماز بھی نہیں بچائے گی، روزہ بھی نہیں بچائے گا، تمہارا حلیہ بھی نہیں بچائے گا، تمہارا کچھ تمہیں کچھ نہیں بچائے گا۔ فرمایا کہ تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ، کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا، تم چیختے رہ جاؤ گے، میں تو کلمہ پڑھتا تھا، میں تو نماز پڑھتا تھا، میں تو روزے رکھتا تھا، حج کرتا تھا، عمرے پہ عمرہ کرتا تھا۔ فرمایا جائے گا کیا تم مومنین کے ساتھ تھے؟ کیا تم نے اللہ کی رسی کو تھاما ہوا تھا؟ کیا تم نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوا تھا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو اس نے دنیا میں اللہ کی رسی کو تھاما ہوگا، نہ اس نے اپنی اصلاح کی ہوگی، نہ اس نے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا ہوگا، تو کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب نہیں ہوگا، ندامت ہوگی، شرمندگی ہوگی، کوئی جواب نہیں ہوگا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ آج وقت ہے سدھرنے کا، سنورنے کا، واپس پلٹنے کا، توبہ کا، آج وقت ہے، کیونکہ اللہ پاک فرما رہی ہے کہ بے شک تم منافق ہو، اللہ سے بڑھ کر تو کوئی نہیں جانتا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، وہ جانتا ہے منافقت کون کون کر رہا ہے، اس کے باوجود مہلت دے رہا ہے، عذاب کی وعید سنا کر مہلت دے رہا ہے کہ اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں پڑے ہوگے۔
اگر چاہتے ہو کہ اس عذاب سے بچ جاؤ تو توبہ کر لو. توبہ کے لیے بتا دیا اپنی اصلاح کرو. جو روش تم نے اختیار کر رکھی ہے یہ غلط ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ تمہیں جہنم لے جانے والی ہے. اپنی روش کو بدلو، اللہ کی رسی کو تھام لو، دین پر آ جاؤ، اسلام کی تعلیم پر آ جاؤ، وحدت اختیار کر لو، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کرو، صرف اس کے فرما بردار بنو، صرف اس کے حکم کو مانو، صرف اس کے اقتدار کو مانو، تب تمہارا دین اللہ کے لیے خالص ہوگا. کسی انسان کو اپنا حاکم تسلیم مت کرو، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرو. تب جا کر پتہ چلے گا کہ تم نے توبہ کی، تب تم منافقین کی لسٹ میں سے نکل جاؤ گے، مومنین کی لسٹ میں شامل ہو جاؤ گے. اور جو معاملہ مومنین کے ساتھ ہوگا وہی تم لوگوں کے ساتھ ہوگا. یہاں سے یہ بھی پتہ چلا مومنین وہ ہوتے ہیں جنہیں عذاب نہیں ہوگا. مومنین کو عذاب نہیں ہوگا، مومن جہنم میں نہیں جائے گا. ورنہ منافقین جہنم سے بچنے کے لیے مومنین کے ساتھ شامل ہو جائے تو مومنین بھی جہنم میں جا رہے ہو تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ تو مومنین کو عنقریب بہت بڑا اجر دینے والا ہے، تم کہتے ہو مومن جہنم میں جائے گا. سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ جی مومن جائیں گے جہنم میں، نہا دھو کے پھر جنت میں چلے جائیں گے. غلط ہے. جہنم مشرکین کے لیے ہے، کفار کے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں ہے. مومنین کے لیے صرف جنت ہے. اسی لیے تو منافقین کو بتایا جا رہا ہے کہ جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو مومنین کے ساتھ ہو جاؤ، مومنین کا طرز عمل اختیار کر لو. ورنہ منافقین کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو پتا چلا ہے مومنین بھی جہنم میں جائیں گے. مومنین جہنم میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ مومنین جو واقعتاً مومنین ہوں گے، نام کے مومنین نہیں. نام کے مومنین میں تو جمع غفیر ہے منافقین کا. آج 1.5-2 ارب افراد اپنے آپ کو مومنین کے زمرے میں شمار کرتے ہیں. یہ ہرگز مومنین نہیں ہیں، اکثریت منافقین کی ہے. قرآن اس پہ گواہ ہے، یہ آیات اس پہ گواہ ہیں. مسلمانوں کی اکثریت نے اللہ کی رسی کو نہیں تھام رکھا، اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے نہیں کر رکھا، اپنی اصلاح نہیں کر رہے، بگاڑ پیدا کر رہے، فتنے پیدا کر رہے ہیں، تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں. یہ مومنین کا طرز عمل نہیں ہے، یہ منافقین کا طرز عمل ہے. کسی کا نام لیے بغیر ہم سب مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہیں، سب اسلام کے نام لیواؤں سے مخاطب ہیں، ایمان کے دعوے داروں سے مخاطب ہیں. بھائیوں یہ ایمان کے دعوے داروں سے ہی خطاب ہے جنہیں منافقین کہا جا رہا ہے.
یہ اسی امت مسلمہ کے اندر تھے، اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد ڈکلیئر کرتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر ہم مسلمانوں کے ساتھ نہ رہے، ان جیسے کام نہ کیے، ان جیسے حلیے نہ بنائے، ہمیں کوئی مسلمان ہی نہیں سمجھے۔ تو وہ بامر مجبوری یہ سب کچھ کرتے تھے۔ علامات بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں بے شمار، کیونکہ یہ طبقہ سب سے زیادہ نقصان دہ تھا، اس لیے اس کی علامات بھی بیان فرما دی۔ تو آج ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے، ہمارا طرز عمل کیا بتا رہا ہے؟ کیا یہ مومنین کا طرز عمل ہے؟ کیا یہ اہل ایمان کی صفات ہیں؟ یہ تو سب کچھ ہم وہ کر رہے ہیں جو منافقین کا طرز عمل ہے۔ اور دوستان محترم، اس کی وجہ کیا ہے؟ بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ہمیں دین بتایا ہی نہیں گیا، مذہب بتایا جا رہا ہے، لوگ مذہبی رسومات ادا کرتے جا رہے ہیں، دین کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ اگر دین کی بات کی جا رہی ہوتی، لوگ دین پر ہوتے، بات ہی مذہب کی ہو رہی ہے، مذہب پر لوگ ہیں۔ نماز روزے کی بات ہوتی ہے، حج عمرے کی بات ہوتی ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، دین اقتدار کا نام ہے، حاکمیت کا نام ہے، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ حاکمیت کس کی؟ اقتدار کس کا؟ اللہ کا، اللہ وحدہ لا شریک کا، وہ نہیں ہے ہمارے پاس۔ انسانوں کی حاکمیت ہے، خود ساختہ آئین ہے ہمارے، دعویٰ ہے ہمارا کہ ہم مومن ہیں۔ اگر مومن ایسے ہوتے ہیں تو پھر منافق کیسے ہوتے ہیں؟ پھر کافر کیسے ہوتے ہیں؟ پھر مشرک کیسے ہوتے ہیں؟ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں، لوگوں، ایمان کے دعوے داروں، تم کس کو دھوکہ دے رہے؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ تم اگر سدھر جاؤ تو مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دوں؟ مجھے تم نے اپنی طرح سمجھ رکھا ہے کہ میں تم سے کوئی انتقام لوں گا، تمہیں کوئی سزا دوں گا۔ نہیں، فرمایا اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو یہ شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، جو نعمتیں اس نے عطا کی ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا، اور جب اس نعمت کو ہم نے نعمت ہی تسلیم نہیں کیا، دین کی نعمت جو اس نے ہمیں عطا کی، ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن وہ اتنا قدر شناس ہے، شاکرن علیما، شکر ادا کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، قدر شناس ہے شکر گزاروں کا۔ شکر کرنے والے بنو تو صحیح، اس پر ایمان لاؤ تو صحیح۔ فرمایا تمہیں اللہ نے عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟
اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور اس پر ایمان لے آؤ تو اللہ عذاب نہیں دے گا، چاہے تمہاری گزشتہ زندگی دین کی جڑیں کاٹنے میں گزری ہو، منافقت میں گزری ہو، اللہ معاف فرما دے گا۔ توبہ ایک ایسا عمل ہے جس سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بندہ لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف، پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان کی کوئی سزا نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ پاک نے فرما دیا کہ تمہیں سزا نہیں دی جائے گی اگر لوٹو، شکر گزار بن جاؤ، اللہ پر ایمان لے، اور اگر اسی حالت میں مر گئے تو پھر تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ دوستان محترم، تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم دین کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کیا ایسے ہی ہوتی ہے دینداری؟ کیا ایسے ہی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم ہے؟ کیا یہی قرآن کا سبق ہے؟ کیا اسی کو اسلام کہتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسلام ہمیں ایک ایسی تعلیم دیتا ہے جو اس دنیا کے اندر معاشروں کو بدل دیتی ہے، اس دنیا کے اندر باطل اور طاغوت کا اقتدار ختم کر کے اللہ کا اقتدار قائم کر دیتی ہے۔ ایسی تعلیم ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس تعلیم کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس تعلیم پر ایمان ہی نہیں لائے، ہم اللہ اس کے رسول پر ایمان ہی نہیں لائے، آخرت پر ایمان ہی نہیں لائے۔ محض دعویٰ ہے، محض ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے، محض ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، محض ہمارا عقیدہ ہے کہ آخرت ہے، ایمان نہیں ہے۔ ایمان عمل کرواتا ہے اس کے مطابق۔ اپنے عمل کو دیکھ لو، کیا اس ایمان کے مطابق عمل ہے؟ نہیں ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہو وہ کبھی غلط کام نہیں کرتا، ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں گرفت میں نہ آ جاؤں۔ اور ایک ہم ہے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، دنیا کے ہر قانون کی پرواہ ہے، نہیں تو اللہ کے قانون کی پرواہ ہے۔ دنیا کے ہر بادشاہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے، نہیں تو اس کائنات کے بادشاہ کا ڈر ہمارے دل میں ہے۔ تو یہ کیسا ایمان ہے؟ یہ دوستان محترم ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے۔ ایمان وہ ہوگا جو ہمیں اللہ کی طرف پلٹا دے گا، جو ہمیں راہ راست پہ لے آئے گا، جو ہمیں سنوار دے گا، جو ہمیں اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ ہر شخص کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، کیا ہم مومنین والا طرز عمل اختیار کیے ہوئے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے آپ کو مومنین میں سے سمجھ رہے ہیں اور حقیقتاً ہم منافقین میں سے۔ دوستان محترم، اس عذاب سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مومنین کے ساتھ ہونا ہوگا، اور مومنین کا ایک ہی گروہ ہوتا ہے۔ مومنین کے درمیان وحدت ہوتی ہے، اخوت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، یہی دین کی تعلیم ہے۔ اسی کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کی تشکیل نو کیا ہے؟ یہی ہے کہ لوٹو اللہ کی طرف،
संवार लो अपने आप को, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और अपने दीन को खालिसतन अल्लाह के लिए कर लो। अल्लाह तुम सबको मोमिनीन के जुमरे में शुमार करेगा, सबको वही अजर अता होगा जो मोमिनीन को होना है, मोमिनीन में शुमार किया जाएगा। वरना अल्लाह ताला को क्या पड़ी है कि हमें अजाब दे? अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है इस बात की। हम खुद चाहते हैं कि हमें अजाब दे, हम खुद अजाब के तलबगार बने बैठे हैं। इसलिए हमें सोचना होगा, पलटना होगा अल्लाह उसके रसूल की तरफ। इस अजाब से बचने के लिए इस तफरके से निकलना होगा, इस मुनाफिकाना तर्ज अमल से निकलना होगा। बहर सूरत, बहर हाल, बहर कीमत हमें वहदत इख्तियार करनी होगी, एक होना होगा, ताकि हम इस्लाम की इस तालीम पर अमल पैरा हो सके और इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत में भी सुरखरू हो सके और इस रुए जमीन के ऊपर अल्लाह की हाकिमियत को कायम कर सके। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कुछ फरमाए नहीं सका। बस ठीक है, आप जो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अर्हमर माशाल्लाह आपने बयान कर दिया। अब मतलब है कि दूसरी बात तो है ही नहीं है, अब इसमें क्या मजीद बोलने, लेकिन ये है कि प्रैक्टिकल चाहिए, बस प्रैक्टिकल चाहिए। और ये मैंने तो उसके लिए बहुत एक मुझे अमली चाहिए और बड़ी मदद चाहिए। लेकिन आवाज़ तो लगानी है जो भी हो। माशाल्लाह आप आवाज़ लगा रहे हैं, खोल कर आपकी, क्योंकि ये आवाज़ नहीं लग रही, बाकी सारी आवाज़ें लग रही। क्योंकि खलासा मतलब अगर सारी दीनदारी का ये है कि मोमन को भाई नहीं समझता और उसको नफरत और बहुत अदावत है, तो फिर ये कैसा दीन है? इसमें अजीब बात है। और खुश है सारे, कुल हिज़्ब बीमार दे डटे हुए हैं जी, आप तो बड़ा दीन का काम कर रहे हैं, समझ नहीं आती। और क्या है वाई नाकला में बताया कारवान जाता रहा, कारवान